کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ اس سے پہلے میر انیس کے مرثیے کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہم آج اردو کے ایک اور اہم شاعر مرزا دبیر یعنی مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کا مطالعہ شروع کریں گے۔ مرزا سلامت علی دبیر اردو کے اہم ترین مرثیہ گو شاعروں میں سے ایک ہیں۔ وہ انیس کے مقابلے کے شاعر ہیں اور انیس کے ہم عصر شاعر ہیں۔ ان کی شاعری لکھنؤ میں پروان چڑھی، اگرچہ یہ دلی کے رہنے والے تھے لیکن بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آ گئے تھے، اور جب انہوں نے شعر گوئی کا سلسلہ شروع کیا تو مرثیہ نگاری کو اپنے شعری اظہار کی صنف کے طور پر اختیار کیا، اور جو رنگ شاعری اختیار کیا اس میں تخیل کی بلند پروازی، شکوہ الفاظ اور مرصع کاری، یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں لکھنؤ میں عام رواج کا درجہ مل چکا تھا، اور یہی چیز دبیر نے بھی اختیار کی۔ دبیر کے شروع کے مرثیوں میں یہ رنگ سخن بہت حاوی ہے، لیکن ان کے بعد کے مراثی میں اسلوب کی سادگی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان کے یہاں ایک تبدیلی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے بہت سے مراثی جو بعد میں منظر عام پر آئے، ان کے مطالعے کے بعد دبیر کے حوالے سے جو تنقیدی رائیں قائم کی گئی ہیں ان پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم انیس کی مرثیہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ان کی شاعرانہ اور فنی خوبیوں کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں یہ بات خیال میں رکھ لینا ضروری ہے کہ دبیر کو زبان و بیان پر زبردست قدرت حاصل ہے۔ وہ صنعت کاری میں مہارت رکھتے ہیں، ان کے تخیل کی پرواز بہت بلند ہے۔ فصاحت اور بلاغت کے جو معیارات ہیں ان پر ان کی شاعری کھری اترتی ہے، اگرچہ کہیں کہیں اسلوب دقیق ہو گیا ہے، لیکن یہ اس زمانے کا اسلوب تھا، یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ہم ان کے مرثیے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا بند دیکھیں کہ پیدا شعائے مہر کی مقراض جب ہوئی، پنہاں درازیے پرے تاؤ سے شب ہوئی، اور قطع زلف لے لیے زہرا لقب ہوئی، مجنوں صفت قبائے سحر چاک سب ہوئی، فکر رفو تھی چرخ ہنر مند کے لیے، دن چار ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ یہ منظر کشی کا بند ہے، اور یہ منظر ہے صبح کا، اور صبح کس طرح سورج نکل رہا ہے، اور سورج کے نکلنے کو شاعر نے کس انداز میں بیان کیا ہے، کس استعاراتی اظہار کو اس بیان کے لیے اختیار کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ یہاں شاعر نے اپنی تمام تر ہنرمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پیدا شعائے مہر کی مقراض جب ہوئی، یعنی کہ جب سورج سے کرنیں نکلتی ہیں تو روشنی ہوتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے ایک پوری امیجری بنائی ہے، ایک پوری تصویر کشی کی ہے، ایک پوری امیج ہمارے سامنے بنا کے رکھی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں خیال بندی، اور خیال بندی کی شاعری ناسخ نے جس کو شروع کیا تھا اس کی مثال یہ دیکھیں کہ شعائے مہر یعنی کہ سورج کی جو کرن ہے اس کو شاعر نے پہلے قینچی قرار دیا۔ مقراض کہتے ہیں قینچی کو۔ اب جب قینچی کیا کرتی ہے، کسی چیز کو کاٹ دیتی ہے، تو شاعر نے جب پیدا شعائے مہر کی مقراض جب بنا دیا
تو پنہا درازی پرے طاؤس شب ہوئی، تو رات کو طاؤس بنایا، رات کو مور بنایا، اور مور کے پر لمبے ہوتے ہیں تو ان پروں کو کی لمبائی اس نے بتایا، درازی پرے طاؤس شب، یعنی شب کے مور کے پروں کی لمبائی پنہا ہو گئی، غائب ہو گئی، یعنی کہ سورج کی شعاعوں کی مقراض نے رات کے مور کے لمبے پروں کو کاٹ دیا ہے اور رات کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ رات کا ختم ہو جانا اور صبح کا ہونا، اس کو شاعر نے ایک پوری امیج کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ایک پوری تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ خیال بندی کی اچھی مثال ہے۔ اور قطع زلف لے لیے زہرہ لقب ہوئی، اور آگے کہتا ہے زلف لے لیے زہرہ لقب، یعنی کہ رات کو زہرہ لقب، یعنی کہ جو رات ہے اس کو شاعر نے زہرہ قرار دیا ہے، اور اس کو رات لیلی کے حساب سے، تو لیل معنی رات، اور لیلی لیلا کو بھی کہتے ہیں، لیلی زہرہ لقب، یعنی زہرہ لقب جو لیلا ہے اس کی زلفیں کٹ گئی ہیں، اور کس نے کاٹی ہیں؟ شعاع مہر نے۔ اور اس شعاع مہر نے یہ بھی کام کیا ہے کہ مجنوں صفت قبائے سحر چاک سب ہوئی، اور اس قینچی سے جو صبح کی جو قبا ہے، یعنی صبح نے جو لباس پہن رکھا ہے اس کو اس قینچی نے مجنوں کے لباس کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ عالم ہے، یعنی کہ صبح کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی کرنیں نکل آئی ہیں، سورج نکل آیا ہے، اور اس کو شاعر نے بڑے ہی استعاراتی انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب چونکہ مجنوں صفت قبائے سحر چاک ہو گئی ہے، یعنی کہ صبح کی قبا پھٹ گئی ہے، اور اب دن جو ہے آنے والا ہے۔ اب شاعر اس کو پھر جو ہے چرخ ہنرمند کی طرف جاتا ہے۔ چرخ ہنرمند نے کیا کیا کہ صبح کے گریبان کے چاک کو رفو کرنے کے لیے، اس کے پیچھے جو کپڑا لگانے کے لیے دن کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تاکہ وہ جو 4 ٹکڑے ہیں وہ جگہ جگہ اس صبح کے پھٹی ہوئی قبا میں پھٹے ہوئے لباس میں لگایا جا سکتا۔ دن 4 ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ پیوند اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پھٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے۔ یہ صبح کے منظر کا بیان شاعر نے کیا ہے۔ اب سورج نکل گیا ہے، اب سورج کو کس طرح شاعر ایک استعاراتی اور تلمیحاتی اسلوب میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ فرہاد مہر نے یہ کیا طور اختیار، اس کوہ بے ستون پہ اس نے فلک پر لیا قرار، پیشہ لگا کے خط شعاعی کا آبدار، کی جوئے شیر صبح سیاہی سے آشکار، لیکن عجب حال تھا بے شیر شاہ کا، نہر لبن میں شور تھا و اصغراہ کا۔ اب یہاں منظر ہے فرہاد مہر۔ شاعر نے یہاں پھر ایک نیا استعارہ اپنایا ہے، وہ یہ تلمیحاتی استعارہ ہے۔ فرہاد ایک کردار ہے ہماری تلمیحات کا، جس نے جو شیر نکالی تھی، بے ستون جو پہاڑ ہے اس کو کاٹا۔ تو اس بے ستون پہاڑ اور فرہاد کی جو روایت ہے، اس روایت کے لازمات کو اس شعر میں اختیار کرتے ہوئے شاعر اپنی بات کہتا ہے۔ اس میں دیکھیں، بے ستون، فرہاد اور تیشہ، جوئے شیر، یہ سب کی سب چیزیں اس پوری تلازمات ہیں جو فرہاد کے قصے سے لی ہوئی، یعنی سورج ایک فرہاد ہے، اور اس نے یہ رنگ اختیار کیا ہے، یہ ڈھنگ اپنایا ہے کہ وہ پہلے فلک پر بے ستون فلک کے بے ستون پر، بے ستون فلک کے بے ستون پر، یعنی فلک کو بے ستون پہاڑ بنایا،
اور اس بے ستون پہاڑ پر فرہاد پہنچ گیا ہے، اور وہاں جا کر اس نے اپنی کرنوں کے خط شعاعی کو تیشہ بنایا، یعنی کہ جو سورج کی کرنیں ہیں اس کو شاعر نے تیشہ قرار دیا ہے، اور اس نے اس دھاردار خط شعاعی کے تیشے سے جوئے شیر صبح کی دودھ کی نہر کو رات کے اندھیرے سے نکال لیا ہے۔ پہاڑ کو کاٹتے ہیں تو اندر اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ تو شاعر نے ان تمام تلازمات کو جو اس واقعے سے متعلق ہیں اس میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنایا ہے۔ یہ 4 مصرعے سورج کے نکلنے اور صبح کے ہونے کے منظر کو بیان کرتے ہیں، لیکن دو آخری مصرعے حضرت اصغر کی پیاس کے حوالے سے ٹرننگ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ لیکن جب حال ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ کتنی رعایت سے کام لیتا ہے شاعر، کہ جوئے شیر صبح جاری ہو گئی ہے، یعنی کہ صبح کی دودھ کی نہر جاری ہو گئی ہے، سورج نکل آیا ہے، لیکن دودھ حضرت اصغر کے لیے نہیں ہے۔ لیکن عجیب حال تھا بے شیر شاہ کا، وہ بے شیر شاہ یعنی حضرت اصغر کو دودھ دستیاب نہیں تھا، ان کا عجیب حال ہو رہا تھا، اور نہر لبن میں شور تھا۔ نہر لبن دودھ کی نہر سے مراد یہاں فرات کی نہر ہے۔ واہ اصغرا واہ اصغرا، یعنی چاروں طرف اصغر کے درد کو، اصغر کے دکھ کو، اصغر کی بھوک کو، اصغر کی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے گھر والے ماتم اور غم کے عالم میں تھے، بڑے دکھی تھے۔ لیکن عجیب حال تھا بے شیر شاہ کا، نہر لبن میں شور تھا باز غرا کا۔ چونکہ اوپر جوئے شیر صبح آئی ہے، اس لیے شاعر نے یہاں نہر لبن کا لفظ استعمال کیا ہے، جو جوئے شیر صبح سے رعایت رکھتا ہے۔ تو انداز آپ نے دیکھا کہ دبیر کس انداز میں شعر کہتے ہیں۔ اگلا بند دیکھیں کہ یوسف غریق چاہے سیاہ ناگہاں ہوا، یعنی غروب ماہ تجلی نشاں ہوا، یونس دہانے ماہی شب سے عیاں ہوا، یعنی طلوع نیر مشرق سطح ہوا۔ اب رات کو چاند نکلا ہوا تھا۔ شاعر نے اس میں 2 منظر بیان کیے ہیں، ایک تو چاند کے غروب ہونے کا اور دوسرے سورج کے نکلنے کا، اور اس میں بھی اس نے ہماری تلمیحات کو اختیار کیا ہے۔ ایک تلمیح حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے اور دوسری تلمیح حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور کوئی چیز اگر کنویں میں ڈال دی جائے تو اس کی روشنی، اس کی تجلی، اس کا وجود اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز اندر سے باہر آئے تو وہ سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی سے جب منہ سے جب باہر آتے ہیں تو ان کا وہ نظر آتے ہیں، تو سورج کے نکلنے کو شاعر نے یونس علیہ السلام کا مچھلی کے منہ سے نکلنا قرار دیا ہے، اور چاند کے غروب ہونے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں غرق ہو جانے کو، یا کنویں میں ڈوبنے کو، یا کنویں میں گر جانے کی سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس میں تشبیہ کا عمل ہے، استعاراتی اظہار ہے، اور پورا بند استعاراتی اظہار اور تشبیہاتی نظام اور تلمیحات سے بھرا پڑا ہے۔ اگلا دیکھیں 2 شعر، دو مصرعے اگلے کہ فرعون شب سے معرکہ آ رہا تھا آفتاب، دن تھا کلیم اور ید بیضا تھا آفتاب، یعنی کہ رات کا صبح میں تبدیل ہونا۔ رات کو پھر شاعر نے ایک نئی دوسری تلمیح کی طرف، یعنی فرعون اور موسیٰ کی تلمیح کی طرف اشارہ کیا ہے، تلمیح کو اختیار کیا ہے کہ فرعون شب سے معرکہ آ رہا تھا آفتاب، یعنی رات کا فرعون۔ رات اصل میں ظلم، اندھیر اور اندھیری کی علامت تو ہے، اور سورج روشنی، عدل، امن، انصاف اس کی علامت ہوتا ہے کہ فرعون شب سے معرکہ آ رہا تھا آفتاب، دن تھا کلیم اور ید بیضا تھا آفتاب، یعنی کہ
رات یوسف غریق چاہ سیاہ ناگہاں ہوا، یعنی کہ یوسف اچانک، یعنی کہ سورج یعنی کہ چاند اچانک اندھیرے کنویں میں غریق ہو گیا، اور یعنی غروب ماہ تجلی نشان ہوا، یعنی کہ تجلی نشان چاند روشنی برساتا ہوا، چاندنی برساتا ہوا چاند غروب ہو گیا، اور یونس دہانے ماہی شب سے آیا ہوا، یعنی کہ یونس ماہی شب رات کی مچھلی کے منہ سے باہر نکل آیا، یعنی طلوع میر مشرق سے ہوا، یعنی کہ مشرق سے نکلنے والا تارا یعنی کہ سورج نمودار ہو گیا، اور فرعون شب سے مارکا، یعنی رات کے فرعون سے یہ جو سورج تھا یہ جنگ کر رہا تھا، مارکا آرائی کر رہا تھا، اور دن جو ہے کلیم کی طرح تھا، اور یہ آفتاب اس کلیم کا ید بیضا تھا، یعنی کہ کلیم سے مراد ہے حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ اور فرعون کیا ہمیں سب معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جھگڑا تھا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ اور قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور آخر فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اس سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے تھے، ان میں ایک ان کا عصا تھا، اور دوسرا ان کا ہاتھ جس میں چاندی کی طرح چمکتا تھا، تو اس آپ کے اس ید بیضا کو سے سورج کو تشبیہ دی ہے، اور دن کو شاعر نے حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، اور یہ دن اور ید بیضا نے رات کے فرعون کو ہرا دیا۔ تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے مرزا سلامت علی کبیر کے 3 بند رکھے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آپ سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اگلے بندوں کا پہلے مطالعہ کر لیں، تاکہ ان کو سمجھنے میں اور زیادہ آپ کو آسانی ہو۔